السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، امام ابو داود نے اپنی سنن میں حدیث شریف روایت فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو اسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مجھ پر کچھ ایسے بھی حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے چاہیے۔ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ہاں، کہ تمہارے ماں باپ کے وصال کے بعد تم پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے چاہیے۔ الصلاۃ علیہما، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے رحم دعائے کرم کرتے رہیں۔ والاستغفار لہما، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ وانفاذ احدہما من بعدہما، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے جو عہد ہے، ان کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو مکمل کریں۔ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور اس رشتہ داری کو جوڑے رکھنا ہے جو رشتہ داری ان کے سبب قائم ہوئی ہے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کا خاص اکرام کرنا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں 5 حقوق بتائے گئے ہیں، ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو بتایا گیا ہے وہ ہے الصلاۃ علیہما۔ صلاۃ یہاں بمعنی دعا کے ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعائے رحم دعائے کرم کرتے رہیں، ان کے حق میں دعا مانگے کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، اور بہترین دعائیں ہمیں جو ملتی ہے قرآن مجید میں، وہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، یہ دعا کرتے رہیں، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی ہے۔ اور دوسری دعا جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے وہ دعا ہے جس دعا کا اہتمام اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورہ نوح کی یہ آخری آیت کریمہ ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اور تیسری دعا قرآن مجید سے ہمیں جو ملتی ہے وہ دعا ہے جس کا اہتمام اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے رہیں، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ جب نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے، جو محبت کے ساتھ، جو آہ و زاری کے ساتھ، جو عاجزی و انکساری کے ساتھ، ایسی دعا کی ایکسپیکٹیشن آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسرا حق جو بتایا گیا ہے وہ ہے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کے معنی طلب مغفرت ہے، کہ ان کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے کہ اے مولا میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ایک حدیث شریف روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نیک بندے کے درجات کو جنت میں اتنے بلند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ خود عرض کرتا ہے: اے پروردگار مجھے یہ درجات کیسے حاصل ہوئے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، یہ درجات جو تجھے حاصل ہو رہے ہیں تیرے لڑکے کے تیرے لیے استغفار کرنے کے طفیل حاصل ہو رہے ہیں۔ وَإِنفَاذُ أَحَدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، تیسرا حق یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے جو عہد ہے، ان کے جو وعدے جو ادھورے رہ گئے تھے، ان وعدوں کو مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر والد صاحب نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی غریب کے لیے تعاون کریں گے، کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، یا پھر جو ہے کسی شخص سے کچھ کار خیر کرنے کا وعدہ فرما لیے اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وعدہ ویسا ہی رہ گیا، تو اولاد کو چاہیے کہ اس وعدے کو مکمل کریں۔ اسی طرح والدہ ماجدہ بھی کوئی کار خیر کرنے کا ارادہ کر لیے پر وہ نہیں کر سکے، تو اولاد کو چاہیے کہ اس وعدے کو مکمل کریں۔ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، چوتھا حق جو بتایا گیا ہے کہ اس رشتہ داری کو جوڑے رکھنا ہے جو رشتہ داری ماں باپ کے سبب قائم ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر والد صاحب کے بھائی جیسے چچا ہے، پھوپھی ہے، یہ رشتہ داروں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے اور اس رشتہ داری کو جوڑے رکھنا ہے۔ اسی طرح والدہ کے سبب جو رشتہ داری قائم ہوئی تھی جیسے ماموں ہے، خالہ ہے اور ان کے لڑکے ہیں، یہ رشتہ داری کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے، اس کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، اور پانچواں اور آخری حق جو اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کا خاص اکرام کریں۔ والد صاحب کے جو دوست تھے جس سے والد صاحب اپنی زندگی میں ملاقات کرتے تھے، ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اولاد کو بھی چاہیے کہ ان سے ملاقات کرے اور ان کا خاص اکرام کرے۔ اسی طرح والدہ کی جو سہیلیاں تھیں، والدہ جس سے ملاقات کرتی تھی اپنی زندگی میں، ان سہیلیوں کا خاص اکرام کرے، ان کی تعظیم کرے۔ تو اس حدیث شریف میں 5 حقوق بتائے گئے ہیں، پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے صرف 5 حقوق ہی نہیں بلکہ کچھ احادیث میں 5 سے زیادہ حقوق بھی بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے اور ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، یہ حقوق کو ہم ادا کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔